رات ایک مصرع ہوا ہے، کہا کیا؟ کہ مصرع یہ ہوا ہے، اسپ و زن و شمشیر وفادار می دید. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے فارسی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی ہستی دنیا میں گزری ہے جس کا گھوڑا بھی وفادار تھا، جس کی تلوار بھی وفادار تھی اور جس کی بیوی بھی وفادار تھی. یہ تینوں چیزیں کسی ایک آدمی میں نہیں پائی جاتی. وہ کون سی ہستی تھی؟ ادھر میرن صاحب نے یہ بات کہی، مصرع غالب نے جیسے ہی سنا، کرسی پہ بیٹھے تھے، ایک دفعہ کھڑے ہو گئے اور کرسی کے ہتھوں پہ ہاتھ مار کے بے اختیار کہنے لگے، اسپ و زن و شمشیر وفادار می دید واللہ علی دید علی دید علی دید. خدا کی قسم صرف علی کو دیکھا گیا، علی کو دیکھا گیا، علی کو دیکھا گیا. یہ ہیں وہ علی سے محبت کی باتیں، اس گھرانے سے محبتیں. اب میں کیا بیان کروں؟ تمام ہمارے بانی اعضاء، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کل سے ان کی فرمائش تھی کہ کچھ ذکر ہو جائے اس رخ سے. اب ظاہر تمہید ہو چکی ہے، میں اصلی موضوع پہ آ رہا ہوں. فرمائش یہ تھی کہ میرنی سنائیے. اب ظاہر ہے کہ امید تو آپ سے بن گئی تھی 5 دن سے کہ بھائی ہیں تو ماشاءاللہ سب ادبی لوگ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علمی مجلس سننے کے آپ عادی ہیں. اب یہ ساری باتیں تو بڑے اعلیٰ ذوق کی ہیں، لیکن چونکہ اب 5 دن سے آپ نے بڑا اچھا ثبوت دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے تقریر سنی، اس لیے میرے لیے یہ بات ہے کہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے آپ کا. تو شک و شبہ تو مجھے نہیں ہے، لیکن کچھ لفظ میں تمہیداً بتا دوں کہ میرنیس دنیا کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کو جو رتبہ پورے ورلڈ میں ملا ہے وہ اپنی رزمیہ کی وجہ سے ملا ہے. یعنی میدان جنگ لکھنا آسان نہیں ہے. ہومر نے لکھا یونان میں، ملٹن نے لکھا، ورجل نے لکھا اٹلی میں، لیکن شیکسپیئر نے انگلینڈ میں، فردوسی نے ایران میں، سورداس، کالی داس، کبیر داس نے ہندوستان میں. لیکن ہندوستان میں اردو زبان میں میرنیس نے جب رزمیہ لکھا تو سورداس، کبیر داس سب پیچھے رہ گئے، شیکسپیئر پیچھے رہ گیا، ٹینیسن پیچھے رہ گیا، ہومر، ملٹن سب سے بھی آگے انیس نکل گئے. اور ورلڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسا میدان جنگ انیس نے دکھایا کوئی نہیں دکھا سکا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ جس نے میدان جنگ دکھایا تھا سب کے میدان جنگ جھوٹے تھے. انیس کا میدان جنگ کربلا سچا ہے اور آج بھی سچا ہے. صلوات پڑھیے گا. چونکہ سچے لوگوں کی مدح کی، حقیقت کو بیان کیا، لیکن لاکھوں شعر کہہ کر بھی انیس عاجز تھے اور کہتے تھے جو مدح کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار میرے قلم میں اتنی طاقت دے کہ میں اس گھرانے کی تعریف کر سکوں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن دعا ایسی سات پر کی کہ اللہ نے دعا کو قبول کیا، قلم میں اثر دیا، لفظوں میں روح دی، اور آج تک انیس کے اشعار اسی طرح زندہ ہیں. جبکہ 150 برس ہو چکے ہیں ان کی شاعری کو اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، لگتا ہے آج کی زبان ہے. بارگاہ الہی میں انیس نے دعا مانگی، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر،
تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پکرم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تبے اولو العزم، قطع سر آدھا کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہی مار کے رزم، جل جائیں ادو آگ بھڑکتی نظر آئے، بھائی تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، وہ ایک زباں ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے برش سیف الہی، جرأت کا دھنی تو ہے چلائیں سپاہی، لارے تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دوات و قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا، نہ قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، ارے تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں۔ تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سربہ غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے، تو تقصیر بہل کیجئے بیجا کیا میں نے، ہاں سچ ہے اتنی بھی تعلی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی، مولا یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی، تو مقبول ہوئی عرض گناہ عفو ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب، بھائی ہوتے ہیں علم فوج مضامی کے نشان، اب پشتی پہ ہیں سب رکنے رکیں دین متی کے، بھائی ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے، دعا مانگی اللہ نے کہا ہم نے تمہیں عطا کر دیا، دعا فوراً قبول ہوتی چلی گئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کہا یا رب، کتنے نام ہیں اللہ کے آپ کو پتا ہے؟ اس مصرے میں سب نام آ رہے ہیں، مالک چمن نظم کو گلزار ارم کر، خالق چمن نظم کو گلزار ارم کر، ہر نام رکھ کے دیکھ لیجئے مصرے میں آ رہا ہے، لیکن کیا کہا یا رب، اس لیے کہ یہ رب کا لفظ جو ہے اسم اعظم ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک بات چھپی ہے، جتنے انبیاء نے دعا مانگی تو اللہ کا صرف یہی نام لیا رب، آدم نے دعا مانگی کہا رب، نوح نے دعا مانگی کہا رب، ابراہیم نے دعا مانگی کہا رب، موسیٰ نے دعا مانگی کہا رب، عیسیٰ نے دعا مانگی کہا رب، پیغمبر نے دعا مانگی رب زدنی علما، رب مجھے علم دے، یعنی رب سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے، کیوں؟ علم اعداد بتا رہا ہوں بچوں جوانوں کو، ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، ابجد حوض ہوتی، الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 8، توئے کے 9، یہ کے 10، اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں، آخر میں زواد آتا ہے اس کے 1000 ہوتے ہیں، تو جو عدد ہوتے ہیں اسی سے ابجد کے نام نکالے جاتے ہیں جو تاریخی نام کہلاتے ہیں، اس میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے اعداد میں جو نام کے اور حروف کے ہوتے ہیں، رے کے ہیں 200 عدد، بے کے ہیں 2، رب کے عدد ہیں 202، علی کے عدد ہیں 110،
محمد کے عدد ہیں 92. 110 اور 92 کو جوڑیں تو بنتے ہیں 202. محمد اور علی ملتے ہیں تو رب بنتا ہے. یہ تھا راز. تو کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. ارم کیا ہے؟ ارم حضرت نوح کا پوتا تھا. ارم کا پوتا تھا شداد. شداد نے بنائی جنت. شداد کا قصہ یہ ہے کہ کشتی پہ پیدا ہوا. ماں باپ کشتی میں تھے. 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام ہے شداد, ایک کا نام ہے شدید. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ایک بچے کی روح قبض کر لو. ایک بچہ مر گیا, ایک بچہ رہا جو ہے شداد. پھر ملک سے کہا ماں باپ کی روح بھی قبض کر لو. کشتی میں لکڑی کے تختے پہ بچہ پڑا رہا. جنگل تک وہ لکڑی کا تختہ آیا. شیرنی بچے کو اٹھا لے گئی. بچے کو شیرنی نے پالا, شیرنی کا دودھ پیا, جنگل میں رہا, بڑا ہوا تو کہتا تھا میں خدا ہوں. شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا. پھر حکومت بنائی, پھر ملک بنایا, پھر حکم دیا میں خدا ہوں اس لیے میرے لیے جنت بنائی جائے. جنت بنی. قرآن میں ذکر ہے لفظ ارم. قرآن میں اللہ نے بتایا کہ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنائی. جنت بن کے تیار ہوئی. کہ اس میں سونے کے درخت بھی ہوں, جواہرات کے درخت ہوں, جواہرات کے پرندے اڑتے تھے, کوثر بھی بہتا تھا, تسنیم بھی, چشمے بھی, پھول بھی, پھل بھی, حوریں بھی, غلمان بھی. جب جنت تیار ہوئی کہ اب ہم دیکھنے چلیں گے. قرآن کی تفسیر میں ہے کہ سب کو لے کر پورے عیال کے ساتھ داخل ہو رہا تھا. کارواں لے کر جنت کے دروازے پر پہنچا تاکہ سیر کرنے اندر جائے. لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے پہ شداد پہنچا اللہ نے حکم دیا شداد کی روح قبض کر لو. کشتی کا قصہ یاد آیا؟ اسی وقت شداد پہ موت طاری کر دی گئی. شداد مر گیا. چونکہ کافر تھا جنت میں داخل نہیں ہو سکا. کافر خود اگر اپنی جنت بنائے اور نام جنت رکھے تو اس میں بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں کافر نہیں جائے گا, جنت میں مشرک نہیں جائے گا, دروازے میں داخل نہیں ہو سکا. پھر فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا شداد کی بنائی جنت ارم کو اوپر اٹھا لاؤ اور ہماری جنتوں میں ملا دو. یہ ہے قرآنی قصہ. میں کیا کروں؟ اپنے دادا کے نام پہ اس نے جنت کا نام ارم رکھا تھا. تو 9 جنتوں میں ایک جنت جو ہے وہ شداد کی بنائی ہے. اوپر یہاں سے گئی اوپر. انیس نے یہ نہیں کہا کہ میری شاعری کو فردوس بنا دے, گلزار ارم بنا دے, اس لیے کہ اسی زمین پہ بنی ہے. تصور انسانی میں میری جنت آ جائے جو میری شاعری کی جنت بنا کے مجھ کو دے, اور جو جنت مجھ کو عطا کر. تو کیا کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. شداد نے جو جنت بنائی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. بنائی اور نکل گئی. انیس کہہ رہے ہیں مجھے ایسی جنت دے جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, جب تک تیری سورج میں روشنی ہے اس وقت تک شاعری کی تمام جنت میرے قلم کے قبضے میں رہے. دعا مانگی, اللہ نے کہا جاؤ اب تمہارے ہی لفظوں سے اردو کو سند ملے گی. اگر لغت میں معنی دیکھنے تو انیس کا لفظ ہی معنی بتائے گا. ظاہر دعا ایسی مانگی. جب دعا مانگ لی تو اب طاقت آ گئی قلم میں, لفظوں میں طاقت آ گئی. سناتا چلوں آپ کو تاکہ حدیث, روایت, تاریخ سب چیزوں سے آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے. ایک شخص مدینے میں رہتا تھا, شاعر بہت اچھا تھا, مشہور شاعر تھا, لیکن دشمن علی تھا, بہت حضرت علی کا دشمن تھا.
ایک بار قرضدار ہو گیا، فاقے ہونے لگے، اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اس سے کہنا کچھ رقم دے دو، کہ تم شاعر ہو، پتہ نہیں واپس کرو کہ نہ واپس کرو، شاعروں کا کیا ٹھیک، ہم کہاں سے دے دیں تمہیں؟ ہاں ہم تمہیں ترکیب بتائے دیتے ہیں، اگر تمہیں کچھ رقم چاہیے، مدینے میں ایک بہت سخی رہتے ہیں، ان کے در سے کوئی واپس نہیں آتا، ان کے پاس جاؤ وہ دے دیں گے۔ کہ کون؟ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وہاں جاؤ، وہاں مانگ لو، ان کے در پہ مانگ لینا، وہ دے دیں گے، وہ کسی کو واپس نہیں کرتے۔ کہ کیسی باتیں کرتا ہے، میں ان کے دادا کا دشمن ہوں، ان کو کیا پتہ نہیں ہوگا میں علی کی برائیاں کرتا ہوں، میں وہاں کیسے جاؤں؟ کہ ارے وہ بڑے سخی اور کریم ہیں، وہ دشمنوں پہ توجہ نہیں دیتے، جا تو صحیح، تو ضرورت مند ہے۔ کہ تو میں جاؤں کس منہ سے ان کے پاس؟ کہ ترکیب میں بتا دیتا ہوں، علی کی مدح میں 2-3 شعر کہہ لے، وہ اپنے دادا کی تعریف سن کے بہت خوش ہوتے ہیں، جا کے شعر سنانا، جتنی تجھے رقم چاہیے مل جائے گی۔ اس نے کہا میں نے کبھی علی کی تعریف میں شعر ہی نہیں کہے۔ کہ آپ کہہ لے، ضرورت ہے، تجھے پیسے چاہیے، رقم چاہیے۔ کہاں کہتے تو ٹھیک ہو۔ گھر میں آیا، عقل میں کچھ بات آئی، کمرہ بند کیا، دروازہ بند کیا، پردے برابر کیے، چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دل میں تھا چور، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، شاعر تو تھا ہی، 3 شعر مولا کی تعریف میں ہو گئے، پرچہ طے کر کے جیب میں رکھ لیا، باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا، چھپ چھپا کے امام کے ہاں پہنچ گیا۔ غلام سے کہا کہ ایک سائل آیا ہے، کہہ دو۔ غلام نے جا کے کہا، دن بھر ہی لوگ آتے تھے، امام سے کہا کوئی آیا ہے، کہا اس کو بھیج دو۔ وہ گیا، جا کے سامنے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اب جب یہ گیا تو اس نے دیکھا کہ امام آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کیے اور نیچے کی طرف چہرہ کیے ہوئے، ابھی بیٹھا ہوا ہے، امام دیکھ ہی نہیں رہے۔ جب اس نے دیکھا امام دیکھ ہی نہیں رہے تو پھر اس نے سلام کر کے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ امام نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی، اور اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے کہا ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ کہنے لگا کہ تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں آپ کے دادا علی کا دشمن ہوں؟ کہا مجھے یہ بات بھی معلوم ہے۔ کہ تو میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا۔ کہ مجھے تیری ضرورت بھی معلوم ہے۔ ابھی بھی آنکھیں نہیں امام نے کھولی، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کہا میں تیری ضرورت بھی معلوم ہے، تو نے اس ضرورت کے تحت 3 شعر میرے دادا علی کی تعریف میں کہے ہیں۔ اب دیکھیے کمرہ بند کیا تھا، پردے ڈالے تھے، ادھر ادھر دیکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلے، بڑا حیران ہوا ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ امام نے کہا پریشان کیوں ہے، اگر کہے تو وہ 3 شعر میں سنا لوں، اگر تو کہے تو وہ 3 شعر میں سنا دوں۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ شعر تو نئے کہیں، چوری کے تو ہیں نہیں، میں نے کہیں، یہ ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ اب امام کو پتا ہے، تشویش میں امام نے کہا اچھا سن، پہلا شعر سن۔ اب امام نے آنکھیں کھولی اور چہرہ دیکھا، کہ پہلا شعر سناؤں؟ منہ سے نکل ہی گیا امتحانا، ہاں سنا دیجئے۔ امام نے پہلا شعر سنا دیا۔ اب یہ اندر سے تڑپ گیا، یہ ان کو کیسے پتا چل گیا، یہ پہلا شعر انہوں نے کیسے سنا دیا؟ اب دیکھا کہ پریشان ہے تو امام نے کہا کہ ہاں بھائی بات کے 2 شعر بھی سنا دوں۔ اب اس نے کہا یہ 3 شعر اگر چلے گئے تو میں پیسے کیا لوں گا؟ جلدی سے کہنے لگا نہیں نہیں 2 شعر میں سناتا ہوں۔ کہا تو سنا۔ 3 شعر اس نے سنائے۔ امام نے مڑ کے غلام سے کہا وہ 60,000 میں نے رکھے تھے درہم لیا۔ غلام لایا، کہا یہ لے، یہ تیری ضرورت سے زیادہ ہے، اور یہ جو تو تشویش میں ہے کہ یہ شعر مجھے کیسے پتا اور میں نے کیسے سنا دیا، جا باہر جا اور ایک ایک مجمع میں جا کے بازاروں میں
کہہ دے امام صادق نے یہ کہا ہے، جعفر صادق نے یہ کہا ہے، پوری دنیا کو بتا دے، سب کو بتا دے کہ جب کبھی کوئی مداح میرے جد علی کی تعریف کرنے بیٹھتا ہے تو لفظ جب اس کے پاس جانے لگتے ہیں تو پہلے لفظ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے اجازت مانگتے ہیں، ہم جب لفظوں کو اجازت دیتے ہیں تب وہ شاعر کے پاس جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پہلے لفظ ہم سے اجازت مانگتے ہیں، لفظ ہم سے اجازت مانگتے ہیں، پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب خیال رکھنا، مدح کرنے بیٹھو تو لفظوں کی ایک بارات چلتی ہے، یہ اذن یافتہ لفظ ہوتے ہیں شاعر کے جو اب تک زندہ ہے، چونکہ امام سے پوچھ کے لفظ آتے ہیں، اس لیے جو شاعری امام حسین کے لیے ہوئی وہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، اور جب تک شاعر شعر کہتے رہیں گے اس میں روح رہے گی۔ دنیا کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، اہل بیت کی مدح میں جو شاعری ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انیس کے ایک ایک لفظ کو امام سے اجازت ملی تھی۔ کسی کو دیکھ کر اس کی آنکھ کی تعریف اگر کوئی کرنا چاہے تو پوری دنیا میں ایک دو شعر سے زیادہ کوئی آنکھ کی تعریف میں نہیں کہہ سکا، اور اگر کسی کی آنکھ کی صفت بیان کرنا ہو تو بہت کہا، 13 صفتیں شیکسپیئر نے آنکھ کی بیان کی۔ مشہور شعر اردو میں میر تقی میر کا ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ بہت مشہور شعر ہے، لیکن صفات پہ صفات آنکھ کی بیان کرنا مشکل ہے جب تک کسی کے قلم کو طاقت نہ ملی ہو۔ میر انیس امام حسین کی لڑائی لکھ رہے تھے اور حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھ رہے تھے، زلفوں کی تعریف کی، پیشانی کی تعریف کی، چہرے کی تعریف کی، ہاتھوں کی تعریف کی، سینے کی تعریف کی، لیکن جب حسین کی آنکھوں کو دیکھا تو 53 صفتیں حسین کی آنکھوں کی بیان کی۔ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کی ہوں ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشم داز کہ عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ، سب کچھ بھی جام ان کی محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی۔ سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کمادار و شیرگیر، ہوشیار و کمادار و شیرگیر، اب روئیں کمانے مجا کے تیر، سر کچھ بھی جام ان کے محبت کے پی گیا، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے 53 صفتیں، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی، سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں۔ اب کہتے ہیں آخر میں گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے، بس بس نظر بد کا خوف ہے۔ کیا کہنا دیکھیے نا کہ آنکھوں کے قبضے میں ابروؤں کی کمانیں، مجا کے تیر، مجا کے تیر، جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، نہ خواندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو، اندھا ان آنکھوں کو دیکھ لے تو اسے نور مل جائے۔ یہ ہیں حسین کی آنکھیں، اور ذرا سوچئے کہ یہ ہستی آنکھیں، یعنی جو تعریف ہو رہی ہے
وہ سارے لفظ صفات کے جو آ رہے ہیں، لیکن اگر کسی آنکھ میں آنسو ہو تو وہ بڑا مشکل ہے. آنسو والی آنکھوں کی تعریف بہت مشکل ہے، لیکن انیس نے یہاں بھی کمال دکھایا. پوری رات شب عاشور حسین خیمے سے باہر تھے، اس لیے کہ عبادتیں ہو رہی تھیں. اب ظاہر ہے کہ بچہ اگر باپ سے بہت دیر نہیں ملتا اور ایک دم بزرگ دیر میں آئے تو اس کی آنکھ میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، یعنی یہ شکوہ ہوتا ہے. کیونکہ چھوٹا بچہ بول نہیں سکتا تو آنکھ سے بتاتا ہے کہاں تھے بابا آپ اتنی دیر سے، مجھے گود میں کیوں نہیں لیا؟ تو انیس کہتے ہیں وقت یہ تھا کہ پوری رات حسین خیمے میں آئے نہیں. اب جو صبح آئے اور علی اصغر کو گود میں لیا تو علی اصغر کی آنکھ میں آنسو تھے، اور جیسے ہی انیس نے علی اصغر کی آنکھوں کو دیکھا بے اختیار کہا روئے ہیں فرقت شہ عالی جناب میں، روئے ہیں فرقت شہ عالی جناب میں، نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں. نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں. اصغر کی یاد آ گئی. ابھی ایک مرثیہ میں نے چھاپا ہے، 250-300 صفحے کی کتاب ہے، معصوموں کا ستارہ. ضرور لیجیے گا، اگر آپ کو کہیں دکان پہ نظر آئے تو پڑھیے گا. فرانس میں ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، الیگزینڈر گنل. فرانسیسی زبان میں شاعری کرتا تھا. جب جنگ عظیم ہوئی اسی دور کا شاعر ہے، اور لڑائی میں جب مسلسل بم پھینکے گئے اور لوگ تباہ ہوئے تو اس میں بہت بچے بھی مرے، عورتیں بھی مری. تو اس نے دیکھا کہ لڑائی بند نہیں ہو رہی تو اس نے ایک انجمن بنائی، معصوموں کی انجمن. اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ پورے ورلڈ کے بچے اس انجمن کے ممبر بن جائیں. اور ان بچوں کی طرف سے ایک اپیل چھایا ہوئی کہ معصوم بچے تم جنگ کرنے والوں سے اپیل کرتے ہیں لڑائی بند کر دو، اس لیے کہ جو بم پھینکے جاتے ہیں اس میں کچھ معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں. ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہ لڑو، کتنے معصوم بچے مر جائیں گے. اور اس کے اوپر اس نے لکھا کہ ان معصوم بچوں کی انجمن نے اپنی انجمن کا صدر بنایا ہے کربلا کے شہید علی اصغر کو. کربلا کے شہید علی اصغر کو. اور پھر اس نے 250 اشعار علی اصغر کی شہادت پہ لکھے. جب میں نے وہ مرثیہ اس کا پڑھا، فرینچ زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہوا، پھر فارسی میں ہوا، اردو ترجمہ اس کا ہم نے چھاپا ہے. آپ جب وہ مرثیہ پڑھیں گے تو اس نے کمال کیا. آپ تو ظاہر ہے کہ بچپن سے واقع کربلا سنتے ہیں، لیکن ایک فرانس کے رہنے والے شاعر نے علی اصغر کو کتنے قریب سے دیکھا اور ماں ام رباب کے تاثرات کو کس طرح اس نے کہا. ہم تو اس کے مرثیے کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے کہ جس کے دل میں بھی محبت آ جائے. اور پھر 6 مہینے کے بچے کی سوانح حیات کیا، لیکن جب ہم علی اصغر کی سوانح حیات لکھنے بیٹھے اور ہم نے کتاب تیار کی تو ہم بھی حیران ہو گئے. 1000 صفحے کی کتاب شہزادے کی سوانح حیات میری چھپی ہے. اسے آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ 6 مہینے کے بچے کی کہانی کتنی طویل ہے. علی اصغر کی کہانی بہت طویل ہے، حالانکہ عمر تو 6 مہینے کی ہے. 10 رجب کو علی اصغر دنیا میں آئے تھے مدینے میں. 10 رجب سے عاشور تک پورے 6 مہینے بنتے ہیں. حسین نے 1 رات کی مہلت صرف اس لیے مانگی تھی کہ اگر 9 کو لڑائی ہو گئی تو علی اصغر کی قربانی قبول نہیں ہوگی.
اس لیے کہ شریعت میں یہ ہے کہ جس جانور کو قربان کرو وہ پورے 6 مہینے کا ہو۔ علی اصغر کی عمر میں اگر ایک دن رہ جاتا تو کربلا کا واقعہ رک جاتا، حسین کی عظیم قربانی نہ ہو پاتی۔ اس لیے عاشور کو لڑائی حسین نے منظور کی تھی تاکہ 10واں دن علی اصغر کے 6 مہینے میں پورا ہو جائے۔ آخر میں اس لیے لائے کہ پورا دن گزر جائے، یہ پورے 6 مہینے کے ہو جائیں، اس لیے عصر کا انتظار کیا۔ جب علی اصغر مدینے سے چلے تھے 6 مہینے کے نہیں تھے، 18 دن کے تھے، راستے میں 6 مہینے کے ہوئے۔ کہیں ایسا بھی تم نے دیکھا ہے بچہ جس کی پوری عمر سفر میں کٹ جائے؟ 6 مہینے سفر میں گزرے، مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، رباب کی گود، پھپھیوں کی آنکھ کا تارا۔ کسی خاندان میں جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، بہنوں کی محبت کا بھی مرکز ہوتا ہے، ماں کا بھی پیارا ہوتا ہے، پھپھیاں بھی بہت چاہتی ہیں اس کو۔ 8 دن کا قیام کربلا میں ہے۔ کیسے بتاؤں؟ حسین کے جو خیمے لگے وہ گنتی میں 12 خیمے تھے، اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے بہنیں کبھی علی اصغر کو لیے اس خیمے میں جاتی اور کبھی اس خیمے میں، لیکن 7 تاریخ سے تو علی اصغر زینب کے گود میں آ گئے، اور اتنا روتے تھے کہ پھوپھی پریشان ہو کے کہتی تھی اصغر پانی کہاں سے پلاؤں؟ آؤ چلے قاسم کے خیمے میں دیکھیں شاید پانی ہو، لیکن پانی وہاں بھی نہ ملا۔ پھر کبھی مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے خیموں میں گئی، پانی وہاں بھی نہ ملا۔ پھر کہا علی اصغر چلو عباس کے خیمے میں چلیں، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے، پانی وہاں بھی نہ ملا۔ سکینہ بی بی کہتی ہیں میں پھوپھی اماں کے پیچھے پیچھے کہ جہاں بھی پانی ملے گا مجھے مل جائے گا، لیکن ایک بار میں نے دیکھا کہ علی اصغر کو سینے سے لگا کے میری پھوپھی کبھی زمین پہ بیٹھ جاتی، کبھی تڑپ کر کھڑی ہو جاتی، اس لیے کہ اصغر کو سمجھانے میں جناب زینب پریشان تھی کہ کبھی کاندھے سے لگاتی، کبھی سینے سے، اور اس کے بعد ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا پروردگار کیا حسین کی اولاد آج پیاسی مر جائے گی؟ پھر سکینہ کہتی میں نے پھوپھی اماں سے پانی کا سوال نہیں کیا، اس لیے کہ میرا بھائی علی اصغر پانی سے تڑپ رہا تھا، میں پانی کیا مانگتی۔ اب کیسے شب عاشور گزری ہے، اصغر کو تو اپنی جنگ کا انتظار ہے، رات گزاری ہے یوں کہ جیسے شب ہجرت علی نے رسول کے بستر پہ گزاری تھی۔ اصغر سو گئے، آرام سے سو گئے، اس لیے کہ صبح بڑا کام کرنا تھا۔ تقریر تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج 6 محرم ہے، میں اسی طرح بیان کرتا ہوں، سنتے جاؤ، آہستہ آہستہ روتے بھی جاؤ۔ 6 مہینے کے بچے کو نذرانہ بھی تو پیش کرو۔ ارے چند قطرے رباب کے لال کے لیے کیا، چند آوازیں اگر بلند ہو جائیں اور رباب بی بی کو پرسا ہو جائے، بھائی پرسا دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر رونا بہت نہ آئے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے ماتم کرو، سینے پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو۔ پرسا دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، کبھی کہو ہائے علی اصغر، کبھی کہو ہائے رباب۔ ہاں وہ وقت آ گیا جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، کربلا کی زمین تھرا اٹھی جب اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آپ تیار ہو جائیں گریا کے لیے تو پھر ہم مصائب شروع کریں، اور ظاہر ہے کہ ہم علی اصغر کے جو بھی مصائب پڑھتے ہیں اور جتنے بھی طریقے سے پڑھتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گریا نہ ہو، اس لیے کہ یہ شہادت ہی ایسی ہے۔ روئیے گا، امام نے یہ بھی حکم دیا ہے، رونا نہ آئے، اپنے عزیز کی موت کو یاد کر لو، صرف آواز بلند کرو، صرف ہائے کہو۔ ہائے تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، آہ تو کر سکتا ہے، منہ سے بول تو سکتے ہو نا، بولو بولو، پھر میں پڑھوں۔
اس کا طریقہ یہ، ہاں ایسے کہو، زور سے کہو، سینے پہ ہاتھ مارو، ہائے ایسے کہو، ہائے شور کرو، شور گریا کا شور۔ 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ رباب کا چشمہ ہے۔ یہ کہانی سن چکے، وہ میں سنا چکا، وہ فضائل میں ہے، مسائل میں ایسے نہیں بیٹھا جاتا۔ گریا کرو، گریا کرو، گریا کرو، گریا کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کرو، کہو ہائے حسین۔ اب دن کہہ رہ گئے 7، 8، 9 شب عاشور، قیامت ہے عاشور کو خاک اڑانے کا دن۔ حسین حسین کہو، حسین حسین حسین، منہ سے کہو حسین 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 حسین، زور سے کہو، میرے ساتھ کہو، زور سے کہو، زور سے کہو، حسین، ہائے حسین۔ ہاں کتنا دیکھو نورانی لگ رہا ہے ماحول، یہی پرسا کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اب 7، 8، 9 اسی طرح گزرے، جب رونا نہ آئے بس یہ پکارو، ہائے حسین، ہائے حسین۔ چپ نہیں ہو، چپ نہیں، چپ نہیں رہنا۔ 5 بولو، 10 بولو، مگر بولو۔ جو نہیں بولنا ہے شرم سے انہیں چھوڑ دو، لیکن جو بول سکتے ہیں وہ بولیں، جن میں ہمت ہے وہ بولیں، جن میں ہمت ہے وہ بولیں۔ میں سناتا ہوں ایک روایت، قیامت کی روایت میں سنا رہا ہوں۔ منہال روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں حج کرنے گیا، حج کر کے میں نے سوچا کہ حج قبول نہیں ہے جب تک امام کی زیارت نہ ہو۔ امام زین العابدین کی خدمت میں مدینے آیا، امام نے کہا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا پہلے کوفے، اور کوفے سے میں حج کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا مختار آپ کے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہے، مجھے غور سے مت دیکھو، کہتے رہو حسین، کہتے رہو حسین، کہتے رہو حسین۔ سنتے رہنا کان سے، منہ سے بولنا اور ہے، کان سے سننا اور ہے، 2 کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ منہ سے بولو، ہاں 2 آدمی بولتے رہو، 2 آدمی بولتے رہو، سب سنو، کان سے سنو لیکن منہ سے بولو۔ کیا حال ہے؟ کہ مختار آپ کے دشمنوں کو قتل کر رہا ہے۔ ایک بار منہال کا چہرہ دیکھا زین العابدین نے، بیمار امام نے کہا ارے ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا؟ منہال حیران ہوئے، کہا آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا، یا آپ نے ہرملہ کو کیوں پوچھا؟ کہہ رہے منہال ہرملہ کا ایک تیر جو کربلا میں چلا وہ میری دادی فاطمہ زہرا کے سینے کے پار ہو گیا، اس نے ہم آل محمد کے جگر کو چھیدا ہے۔ ہرملہ کا تیر، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ منہال کہتے ہیں میں مدینے سے کوفے پہنچا، میں دارالامارہ کے سامنے پہنچا، میں نے دیکھا مختار باہر نکل رہے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے منہال تمہیں پتا ہے میں نے قاتلان حسین کو پکڑ کے سزا دی، تم کہاں تھے؟ کہا میں تو خانہ کعبہ سے ہو کے سید سجاد کے پاس گیا تھا۔ کہ سید سجاد نے میرا حال پوچھا، کہاں پوچھتے تھے؟ اور کہتے تھے مختار نے اب تک ہرملہ کو نہیں پکڑا۔ بے اختیار اس نے کہا اچھا، اور کیا کہا؟ کہ اور یہ کہا جلدی اللہ ہرملہ کو دنیا میں آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے۔ بھئی سننا تھا۔ مختار نے کہا منہال ذرا میرے ساتھ آؤ، میں کچھ دور کوفے سے باہر جا رہا ہوں۔ منہال کو لے کر آگے بڑھے مختار، کچھ دور بڑھے تھے کہ بازار میں شور ہوا، ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ پکڑا گیا، اس کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھ کر لایا جا رہا ہے، کوئی اس کو مارتا تھا، کوئی اس پر تھوکتا تھا۔ مختار نے کہا اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ مختار دربار میں پہنچے، سامنے ہرملہ کو رسیوں سے باندھ کر پیش کیا گیا۔ مختار نے کہا آگ جلاؤ، آگ میں کڑھاؤ چڑھا دو، اس میں زیتون کا تیل کھولاؤ۔ کڑھاؤ میں زیتون کا تیل کھولایا گیا، اور اس کے بعد مختار نے خنجر منگایا، خنجر لے کر اٹھے اور کہا ہرملہ مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، اور اگر نہیں بتائے گا تو اس خنجر سے تیرے جسم کے گوشت کو کاٹ کر آگ پہ پھینکا جائے گا، اس دہکتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا۔ ہرملہ
پورے جسم سے تھرانے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہا امیر مجھے قتل کر دے مگر یہ نہ پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا ظلم کیے، اب مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ آگے بڑھے، کہا اس کے شانے کے گوشت کو کاٹ کر آگ میں پھینکو، اس کے دوسرے شانے کے گوشت کے کاٹ کر آگ میں پھینکو۔ چیخا، تڑپا۔ مختار نے کہا ہم تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور اس آگ میں ڈالیں گے۔ اور ایک بار آسمان کو دیکھ کر کہا امام نے کہا تھا لوہے کا مزہ، آگ کا مزہ دنیا میں چکھے، اور ملا امام کی دعا قبول ہو رہی ہے، لوہے سے ہم تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور تیرے جسم کو آگ میں ڈالیں گے تاکہ امام کی دعا قبول ہو مختار کے ہاتھ سے، اور تجھے بیان کرنا پڑے گا۔ کانپ گیا، تھرا گیا، کہا مختار اگر سننا ہی چاہتا ہے تو سن، میں بہت مشہور تیر انداز تھا شام کا، مجھ کو امیر نے خط لکھ کر بلایا، میں بڑے بڑے جانوروں کا شکار ایک نشانے سے کرتا تھا، میرے پاس جتنے تیر تھے وہ اونٹ پر استعمال ہوتے تھے، جنگل کے جانوروں پر شکار میں وہ بڑے تیر تھے، وہ سب 3 بھال کے تھے، اور میں نے زہر میں بجھا لیے تھے تیر تاکہ جب جانوروں پہ پڑے تو جانور جلدی گر جائیں تاکہ میں جا کر جلدی سے ذبح کر لوں۔ سارے تیر زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ اور یہ میں آپ کو سمجھا دوں اور بتا دوں کہ عرب میں جو کمانیں رکھی جاتی تھیں وہ بہت بڑی بڑی کمانیں ہوتی تھیں، اس میں جو ڈوری بنتی تھی اس کو کہتے تھے 2 ٹانک کی کمان یا 1 ٹانک کی کمان۔ جب ڈوری بنتی تھی کمان میں تو اس میں 1 من کا پتھر لٹکایا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 1 من ڈوری نہیں ٹوٹے گی، اور تیر جو اس سے چلے گا جس کو لگے گا ایسا لگے گا 1 من کا وزن اس پہ گر گیا۔ لیکن ہرملہ کی جو کمان تھی وہ 2 ٹانک کی تھی، یعنی اس میں 2 من کا پتھر باندھا جاتا تھا اور کمان ٹوٹتی نہیں تھی۔ اب جو تیر اس سے چلے گا اس کا وزن 2 من کے برابر ہے، اتنے فورس سے ہوا میں وہ تیر جاتا تھا۔ سب سن لیا تم نے؟ اب رونے کو تیار ہو؟ مجھے معلوم ہے بہت غور سے سن رہے ہو، میری بات دنیا کے ہر ملک میں اسی طرح سنی جاتی ہے، ہر شہر میں ہر ایک آنکھیں پھاڑ کے سنتا ہے، لیکن میرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ رو بھی لو، یا حسین بھی کہو، ہائے حسین بھی کہو۔ جب تک تیاری نہیں کرو گے میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ روایت ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، گریا کرو، ماتم کرو میرے ساتھ، ماتم کرو، ماتم 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 ماتم۔ میں دیکھوں سینے پہ سب لوگ ہاتھ مارو سینے پہ، آواز آئے میرے کان میں، آئے میرے کان میں آواز آئے، زور زور۔ خواتین ساری دیکھیے، بچے سارے، اب سن لو، چند منڈے رہ گئے اور یہ ماتم رکے نہیں۔ اسی طرح فرش سے اٹھنا، رباب بی بی دیکھ رہی ہے، تمہارے سر پہ زہرا کی چادر ہے، اس کی عظمت ہے، تمہارے گھر آباد رہے، جو دعا مانگو۔ علی اصغر بابو الحوائج ہیں، سارے بیمار دعا مانگے فوراً دعا قبول ہوگی۔ ماتم 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 ماتم۔ مختار نے کہا ہرملہ بتا کیا کیا؟ اس نے کہا 7 تیر میرے پاس تھے، 4 تیر راستے میں ضائع ہو گئے، پھر میں نے 3 تیر باقی رکھے۔ جب میں کربلا میں آیا 3 بھال کے 3 تیر تھے، 3 تیر میرے پاس تھے۔ مختار نے کہا بتا 1 تیر کب چلا؟ کہا 1 تیر اس وقت چلا جب پیاسوں کا صدقہ عباس مشت بھر کے فرات سے چلا، تو مجھ سے عمر سعد نے کہا پانی جانے نہ پائے، میں نے کمان میں تیر جوڑا، عباس کی مشت میں وہ تیر لگا اور عباس کے سینے سے پار ہو گیا۔
ہرملا چپ ہو گیا. مختار نے کہا اب بتا دوسرا تیر. کا دوسرا تیر نہ پوچھ, ہاں تیسرا تیر سن لے. کا وہ کیا ہے؟ کا حسین جنگ کر رہے تھے ذوالجناح پر. لڑتے لڑتے ایک بار حسین نے نیام میں تلوار رکھ لی. اس وقت مجھے حکم ملا حسین کو گھوڑے سے گراؤ, حسین کو گھوڑے سے گراؤ. میں نے کمان میں تیر جوڑا. اس وقت حسین اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے. جیسے ہی حسین نے ہاتھ رکھا میرا تیر حسین کے ہاتھ کو توڑتا ہوا ماتھے میں لگا. حسین گھوڑے سے گر گئے. مختار نے کہا بتا وہ تیسرا تیر. کہا وہ تیر. حسین اپنے ہاتھوں پر ایک بچہ لا. علی اصغر کو دکھا کے کہا تھوڑا سا پانی پلا دو. اس وقت تمہارے ساتھ نے کہا غلام الحسین. میں گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا, میں نے کمان کو لیا اور ایک تیر کمان میں نے جوڑا. میں نے بس یہ دیکھا کہ تیر چلا. میری طرف دیکھنا, ماتم نہ رکے. تیر چلا, تیر چلا. کیا ہوا, کیا ہوا؟ خود قاتل بتا رہا ہے کہ ایک بار تیر جیسے ہی علی اصغر کے گلے پہ لگا, علی اصغر کی لاش حسین کے بازو سے لٹک گئی. حسین کے بازو میں بے بس ہو گئی. ماتم ماتم ماتم. ہائے علی اصغر. ماتم ماتم. یا حسین, یا حسین زور سے کہو, زور 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 زور. علی اصغر کا لہو بہنے لگا. حسین نے جلدی جلدی وہ خون لیا اور لے کر علی اصغر کے کپڑوں پہ ملنا شروع کیا. کپڑوں پہ ملنا, لیکن خون نہیں رکا. پھر خون لیا. زمین آواز آئی نہیں, آسمان آواز آئی. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کے چہرے کے خون کو مل لیا. چہرے کو مل لیا. چہرہ حسین کا لال ہو گیا. اب اصغر کو لیے چلے, سر کو جھکائے ہوئے خیمے کے در پہ آئے. لاش لاتے تھے, پکار کے کہتے تھے اکبر کی لاش لے جاؤ, قاسم کی لاش لے جاؤ. لیکن 7 بار پیچھے ہٹے, 7 بار آگے بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمت کر کے 7ویں بار آواز دی, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب اپنے بچے کو. پہلے سکینہ آ گئی اور دامن پکڑ کے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, علی اصغر کو پانی پلا لائے. لیکن جب سکینہ کی نظر حسین کے چہرے پہ گئی تو پیچھے ہٹ گئی, اس لیے کہ بابا کا چہرہ لال ہو رہا تھا. بہن پہچان گئی, رباب بھی پہچان گئی. ایک بار رباب کو آواز دی, رباب در خیمہ پر آئی. بے اختیار کا رباب میں کون ہوں؟ کہ آپ امام ہیں, آپ امام وقت ہیں. کہ جو کچھ میں کہوں گا میرا کہاں مانوں گی؟ کہ آپ میرے سرتاج ہیں. کہ کچھ دیر کے لیے اللہ کی امانت کو گود میں لے لو. ارے سب سنتے چلے جا رہے. یہ اس طرح سنا جاتا ہے. میں نے ترکیب بتائی ہے. دیکھو یہ کیسے رو رہے ہیں, ایسے رو. یہ ہے طریقہ. ایسے رو. زور سے کہو یا حسین. آواز بولو, آواز. یا حسین, یا حسین, یا حسین. زور سے کھڑے ہو جاؤ. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اللہ تمہیں سلامت رکھے.